اس کے برعکس یہ کہتا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری کر لی۔ اگر ایسے نعرے لگانے ہیں تو یا میں چلا جاؤں یا نعرے کی چھٹی لو۔ ہاں، یہ بے مزہ نعرہ نہ لگا کہ مجھے بے مزہ نہ کیا کرو، یہ تو بالکل لگاؤ ہی نہ۔ میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں کہ پڑھوں بھی خود نعرے بھی خود لگواؤں۔ ہاں، اگر اپنی مرضی سے لگانا ہے تو پھر شاہ نجف کی توہین کا پہلو نعرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیبر شکن نعرے کی اصطلاح کس نے نکالی ہے؟ یہ تو دیوار شکن بھی نہیں ہے۔ اب میں آیت پہ آیت پڑھے چلا جا رہا ہوں۔ سورہ آل عمران پڑھ لینا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دو اے میرے حبیب اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے یہ کرو، اے محمد تم کہو کہ مجھ محمد کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، پھر تم اللہ سے محبت نہ بھی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں نام ظفر شاہ جی ایک کا لے رہا ہوں، 14 کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ یہ میں اسی ممبر سے کئی دفعہ تمہیں سمجھا چکا ہوں۔ ایک حقیقت ہے، وہی 5 میں تقسیم ہوتی ہے، وہی 12 میں بڑھ جاتی ہے۔ جیسے بازو ایک ہوتا ہے، بازو کتنے ہوتے ہیں؟ اور یہ جب یوں کروں 5 ہیں، یوں کروں تو 14 ہیں، اور پھر جب یوں کر لوں تو پھر 1 ہے۔ بھئی یہی کچھ ہے، یعنی ان 14 میں سے جس کا جو فعل ہوگا۔ ایک سریہ میں رسول نے شاہ نجف کو بھیجا کہ جا کے فلاں لوگوں کو گرفتار کر کے آؤ۔ انہوں نے تلواریں نکال لی، لڑ علی سے رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت آ گئی انما یحاربون اللہ، جن لوگوں نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ میرے ہم صاحب نے پڑھ رہی ہے بات، لڑائی علی سے ہے جال شاہ جی، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے جنگ۔ خمس کی آیت آئی، لوگوں نے پوچھا کس کو دینا ہے خمس؟ اس کے لیے بھی آیت آ گئی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ خمس کا حقدار اللہ ہے، اس کا رسول ہے، ذوی القربا ہیں، رسول کے یتیم ہیں، رسول کے مسکین ہیں، رسول کے مسافر ہیں۔ ہر مسافر نہیں، ہر یتیم نہیں، ہر مسکین نہیں، رسول کے یتیم، رسول کے مسکین، رسول کے خاندان کے مسافر۔ یا رسول اللہ، اللہ کا تو کوئی بال بچہ کنبا قبیلہ نہیں ہے، اس کا حصہ فرمایا میرے حصے میں۔ اللہ کرے آپ رہتی دنیا تک ہمیشہ سلامت رہیں، اگر آپ دنیا چھوڑ جائیں تو پھر فرمایا اللہ اور میرا حصہ علی کے گھر۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اب میں نہیں جانتا بگار والے کتنے ہیں اور خریدار کتنے ہیں۔ کوہنیاں چل گئی محفل میں، علی کا فقر، علی کی فقیری دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے فقیر علی کو کہا۔ قرآن لے آؤ ممبر پہ، سورہ آل عمران کی آیت آ گئی قد سمع اللہ
قول الذین قالوا ان اللہ فقیر اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ یہ محلہ آج بھی ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے. یہاں کتنی آیتیں ہو گئی ہیں اور ہر آیت یہی بتا رہی ہے کہ جو بات ان سے منسوب ہو وہ اللہ سے منسوب. محبت ان سے کرو، اللہ کہتا مجھ سے ہو گئی. ہاں قول ان کا وہ کہتا ہے میرا، فعل ان کا وہ کہتا ہے میرا. جنت مجرموں کے گھر کا نام نہیں. ہاں گناہ گار جنت جا سکتا ہے، مجرم نہیں. جی میں کھلا چیلنج کرتے ہوئے سپیکر پہ ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، جتنے روئے زمین کے درختوں کے پتے ہیں، او یار اس کے ساتھ کچھ کرو، کیا بار بار گر رہا ہے. جتنے درختوں کے پتے اتنے گناہ ہوں، جتنے سمندروں کے قطرے اتنے گناہ ہوں، جتنے آسمانوں پہ ستارے اتنے گناہ ہوں. اگر محمد و آل محمد کی محبت میں ڈنڈی نہیں ماری تم سے جنت کوئی نہیں چھین سکتا. اگر ہمالے والا بولے پڑھ رہی ہیں باتیں. ہاں محبت میں کوتاہی نہ ہو. حدیث آ گئی ہے سامنے، اس کا پہلا حصہ بچے بھی جانتے ہیں میری قوم کے، لیکن حدیث اس حصے تک نہیں، حدیث کے 11 حصے ہیں. اب پتہ نہیں ایک حصہ پڑھ کے آگے کیوں نہیں پڑھا جاتا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مگر میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. دل چاہتا ہے تمہیں 11 کے 11 سنا دوں اگر طبیعت ہے تو. چونکہ مجھ سے ظفر شاہ جی زیادہ حوالے شیعہ مانگتے ہیں، اور جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں صرف شیعہ کتابی نہیں. برادران اہل سنت کے امام المفسرین ہیں علامہ فخر الدین رازی، انہوں نے تفسیر کبیر میں الا المودۃ فی القربیٰ کی آیت کے ذیل میں یہ حدیث لکھی. ان سے بھی پہلے علامہ جار اللہ زمخشری نے، تفسیر کشاف والے، انہوں نے بھی لکھی. آگے حوالے، اب پڑھوں حدیث. اب پہلا حصہ اتنا مشہور ہے میں شروع کروں گا، آگے آپ پڑھ دیں گے. رسول فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا. دیکھا کتنی مشہور ہے، کتنی آوازیں آئیں شہیدہ، سن رکھی ہے نا. آگے نہیں بتاتے، حدیث یہیں نہیں ختم ہو گئی. پہلا حصہ ہے من ماتا، آگے ہر جملے کے ساتھ ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ حرف تنبیہ ہے، خبردار ہو جاؤ. ہاں سنبھالنا، پر کھول کے رکھنا.
من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مغفور له، علاوہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقمل الایمان، علاوہ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، علامہ من مات علی حب آل محمد تضف الى الجنت کما یضف العروس الى بیت زوجها، علامہ من مات علی حب آل محمد فتح له من قبرہ بابان الى الجنت، علامہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت، علامہ من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، علامہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرہ۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ 10 سے ہو گئے، ایک رہتا ہے علامہ من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ ہاں جی ہاں، پہلے کیا کہا رسول نے؟ جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا، من صلاح عام ہے، کوئی حصر نہیں، کوئی قید نہیں، فراست کوئی شرط نہیں، جو مرے مرے ان کی محبت پہ وہ شہید مرا۔ نہیں میرے سوزی بنو، میں رسول پاک سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بناؤ گے؟ سلطان مملکت احدیت ہے، اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اتنا بڑا عظیم دربار ہے، ہو ساتھ؟ جو نہیں بولے تم نہیں آنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ مجھ سے، جو میرے ساتھ ہیں پھر میں انہی کا ساتھی ہوں، بگار والوں کا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی زندگی میں دیکھا آپ کے صحابہ کرام نے وادیاں طے کی، گرمیوں کے سفر کیے، سردیوں کے سفر کیے، پہاڑوں پہ چڑھے، پہاڑوں سے اترے، دشمن کو للکارا، کچھ زخم لگائے، کچھ کھائے، تلواریں کھاتے ہوئے مارے گئے، وہ بھی شہید، اور جو ڈیرہ غازی خان میں بستر پہ تیری آل کی محبت پہ مر جائے وہ بھی شہید۔ پلے بڑھ یہ بات آگے، اللہ آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، متنبہ رہو۔ علامہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو۔ یہ بند کرو، فون بند کرو، بند کرو، بند 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 بند، سی ڈی بن رہی ہے، یہاں سے خرید لینا، ہاں بند کر دو اسے۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت پہ مرا بخشا ہوا مرا۔ دشمن سادی مولا علی دکھا، علی کو اللہ ولی بنایا ہے، پتہ نہیں منکر کو مرض کیا ہے، علی کو اللہ ولی بنایا ہے، پتہ نہیں منکر کو مرض کیا ہے، علی دنا سوچا منہ پھٹے دے، پتہ نہیں ملا کو درد کیا ہے۔ ہاں کیا کہا تھا میں نے؟ جو ان کی محبت پہ مرے
یہ نہیں ہے کہ بخشا جائے گا. اللہ جانے یار جنگل میں خطاب ہے میرا یا وادی میں. یہ نہیں فرمایا سیغفر لہو کہ آگے بخشا جائے گا. مغفور لہو بخشا پہلے جاتا ہے مرتا بعد میں. ہاں ٹھیک ہو. مما علاوہ مما تعالی حب آل محمد ماتا تائبہ. خبردار ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پہ مرا توبہ کر کے مرا. یار حوالہ میں نے دے دیا حدیث تیرے رسول کی ہے. اب پتہ نہیں اس کی آل کی محبت میں کرشمہ کیا ہے. چاہے توبہ نہیں کی رسول کہتا ہے کر کے مرا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. علاوہ مما تعالی حب آل محمد ماتا مومنا مستکمل الایمان. خبردار ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پہ مرا مومن مرا. عام مومن نہیں کامل الایمان مومن مرا. اللہ جی کتنے انعام ہیں. علاوہ مما تعالی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. ملک الموت کا نام آیا نا بچوں خوف پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے خوف پیدا کیا کہ یہ بڑا خوفناک ہے بڑی ڈراؤنی شکل ہے. لا حول ولا قوت. کبھی نور بھی خوفناک ہوا. لیکن دلار شاہ جی یہ بھی سچ ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑا خوفناک لگتا ہے. اب ایک بات تو تشریح سے سمجھانا پڑتی ہے میں کیا کروں. ایک شیشہ ہے مستوی صاف شفاف. اس کے سامنے جیسا بندہ کھڑا ہوگا ویسا نظر آئے گا. ایک شیشہ ہے ٹیڑھا لہریے دار دھندلا. اس کے سامنے یوسف ثانی کو بھی کھڑا کر دو ناک ادھر جائے گی جبڑا ادھر جائے گا. کیا مطلب ہے یہ بندہ شیشے کے سامنے آ کے بدصورت ہو گیا ہے. وہ خوبصورت ہے نا مراد شیشہ ٹیڑھا ہے. بس جس کے آئینہ دل میں 14 کی ولا مستقیم ہے انہیں خوبصورت لگتا ہے. جہاں شک کی کجی ہے انہیں بڑا خوفناک. تھکے تو جاؤں. تمہارا جواب دے کے جاؤں گا پہلے نہیں جاتا. ہاں سر اٹھاؤ. علاوہ مماتا علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. خبردار ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مرے اسے ملک الموت آ کے کہتے ہیں تجھے جنت کی بشارت ہو. اسے ڈرانے نہیں آتا جنت کی خوشخبری دینے آتا. ثم منکر و نکیر. پھر قبر میں منکر نہیں منکر تو منکر ہوتا ہے منکر نکیر وہ بھی خوشخبری دیتے ہیں. علاوہ مماتا علی حب آل محمد. جاگنا آخری بندے تک جو کھڑے ہوئے تم بھی لکھنا نہ ہوئے دل پر. علاوہ مماتا علی حب آل محمد یضف الی الجنت کما تضف العروس الی بیت زوجہا. رسول فرماتے خبردار ہو جاؤ جو میری آل کی محبت پہ مرا
ایسے سجا کے جنت لے جایا جائے گا جیسے دلہن سجائی جاتی ہے۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟ اچھا تمہارا کیا خیال ہے دلہن کیسی دلہن؟ جو ڈیرہ غازی خان کے کسی بیوٹی پارلر میں سجائی جائے؟ عباس کے علموں کی قسم منبر کی ضمانت، تمہارے رسول نے، میں ساری حدیث نہیں پڑھتا، بتایا ہے کہ میرے 12 کے 12 وصیوں کی میدان قیامت میں الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ مثلا کہتے ہیں انا واردکم علی الحوض و یا علی انت الساقی والحسن الزائد والحسین العامر وعلی ابن الحسین الفارث ومحمد ابن علی الناشر وجعفر ابن محمد هو السائق وموسى ابن جعفر موسى المحبین والمبغضین وقامی المنافقین والکافرین وعلی ابن موسى مزین المومنین۔ بس اسی کا ترجمہ کرنا ہے۔ فرمایا میرا بیٹا رضا تیرا 8واں امام جنت جانے سے پہلے ہر مومن کا سنگھار کرائے گا۔ اب چلے تو نہیں گئے بھائی؟ جسے اللہ نے سنوارا وہ جس کو سنوارے۔ ہاں ایسے سے جا کے لے جایا جائے گا۔ تھکے تو میں راضی ہوں، کافی ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابون الی الجنت۔ اب پھر ظفر بھائی میرا اڑنے کا پروگرام ہے، اپنے شہر کے سامعین سے کہیے پر کھول کے رکھیں۔ فرماتے ہیں جو بندہ، خبردار ہو جاؤ، جو میری آل کی محبت میں مرا، اس کی قبر سے 2 دروازے جنت کی طرف کھولے جائیں گے۔ سرکار ایک کافی تھا، 2 کیوں ہیں؟ فرمایا ایک دروازہ ہماری ولا کا صلہ، ایک ہمارے دشمن سے نفرت کا صلہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں اندر کی تپش نہیں بیٹھنے دیتی۔ سر اٹھانا، جملہ آنے لگا ہے، اور جو چہرہ مجھے گلاب نہ لگا میں پھر پوچھوں گا، اگر وہ شیعہ بھی ہوا تو آج اسے یہاں بیٹھنے نہیں دوں گا، پکی بات۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون کس کا ابا مجھے روکتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمت۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے، اللہ رحمت کے فرشتوں سے کہتا ہے اس مومن کی قبر کی زواری کرو۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت، اللہ رحمت کے فرشتوں کی مزار بنا دیتا ہے اس کی قبر کو، اور جس کے حبدار کی قبر کی زواری فرشتے کریں
مالک کی کون کرتا ہوگا؟ حقدار کی قبر کی دواری اور عام فرشتے نہیں، ملائکہ رحمت. یہ محبت میں ڈنڈی نہ لگے، غلام نمک حرامی نہ ہو. میں نے آواز میں کہا تھا مگر تیرے سامعین سے، جنت مجرمین کا گھر نہیں. اچھا سرو میں مجھے آیت پڑھتا ہوں، سورہ معارج. کون سی؟ اللہ کہہ رہا ہے ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں ہر شخص کو یہ طمع ہے، ایتمع کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کو طمع ہے، لالچ ہے. کیا؟ یدخل جنت نعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. جس کے شہپر ہیں وہ تو اڑے میرے ساتھ، ٹوٹے ہوئے پر والا جانے اس کا مقدر. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں جس چیز سے خلق کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں. بچہ بچہ جانتا ہے. 73 فرقے کے مفسرین مانتے ہیں کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے چونکہ انسان نطفے کی پیداوار ہے جنت میں نہیں جا سکتا. یہ برزخ، ظفر شاہ جی اسی لیے دلاور شاہ جی، برزخ میں نطفے کی تاثیر ختم کی جائے گی. ہر مرنے والے کا بدن ملکوتی کیا جائے گا، پھر جنت میں جائے گا. تیرا میرا ابا آدم اور حوا جنت میں رہے تھے کیونکہ نطفے سے نہیں تھے. کوئی نطفے والا زندگی میں جنت نہیں جا سکتا، آیت کہہ رہی ہے. اب ان کا دل ہی نہیں لینے کو تو میں کیا دوں. جبرن سنانے کی تو وزن فرق عادت ہی نہیں. یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی نا. نطفے کی پیداوار اس دنیا میں جنت میں نہیں جا سکتی، برزخ کے مراحل سے گزرے گا، بدن طاہر ہوگا، پھر جائے گا. میں تیرے ایمان کی دھج دیکھوں. اللہ کہتا ہے نطفے والا زندگی میں جنت نہیں جا سکتا، یا معراج کا منکر ہو جا، ورنہ شب معراج تیرا رسول جنت کی سیر کرتا رہا. اور کی تھی سیر یا نہیں؟ جو مانتے ہو کی تھی ہاتھ اٹھاؤ. ہاں تو پھر نطفے والا تو جا نہیں سکتا زندگی میں. جو ہو کے آیا نطفے کا ہوتا تو کیسے جاتا. اپنے نطفے کو مشکوک نہ کر، انہیں اپنے جیسا نہ شمار کر. اللہ اکبر. ہاں وہ چل رہا میرا تھکنا. اچھا یہ ایک تصور ہے، علم حیات والے کہتے ہیں سائنسدان کہ سورج 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے زمین سے، ٹھیک ہے نا. یہ چوتھے فلک پہ ہے. یہ جو تارے والا آسمان تم روز دیکھتے ہو یہ فلک قمر ہے. اس کے اوپر فلک عطارد ہے، اس کے اوپر فلک زہرہ ہے، پھر فلک شمس ہے، پھر فلک مریخ ہے، پھر فلک مشتری ہے، پھر فلک زحل ہے، پھر فلک الافلاک ہے، اور اس کے آگے سدرہ ہے، اور اس کے ساتھ کہیں جنت ہے.
اب فاصلے کمپیوٹر پہ خود نکالو کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے. تیرا رسول جنت میں ہے. جب واپس آیا فرمایا صحابہ سے میں جنت کی سیر کر رہا تھا, بلال تہجد کی نماز کے لیے اٹھا, وَسَمِعْتُ خَفْقَةَ نَعْلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ, میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ اچھا, اللہ کے پاس بیٹھا تھا. یہ ایک کلیہ ہے, فطرت کا اصول ہے. کوئی بندہ UK جا رہا ہو, انگلینڈ, کوئی کہے گا یار میرے لیے بربری کی یا سینٹ مائیکل کی جرسی لے آنا, کوئی کہے گا شیونل 5 کا پرفیوم لے آنا. اپنی اپنی رسائی کا تحفہ ہے. تیرا رسول اتنا کریم ہے کہ شب معراج قیامت تک پوری امت کے لیے تحفہ لایا. ہاں, وہاں جتنی گفتگو ہوئی